دیکھیے سب سے جو اس وقت اہم سوال اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد میں رہنے والے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پولیس کو ڈیل کرتے ہیں، پولیس بھی ظاہر ان کو ڈیل کرتی ہے، ان کے ذہنوں میں سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو کل واقعہ ہوا یہ خودکشی تھا یا غلطی سے گن چلی، جو کہ آئی جی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ اس آفیسر کا، جن کا کاموں کی سے تعلق تھا 2012 میں ان کی جانب سے نیشنل اسمبلی کو جوائن کیا گیا ایز اے ریسرچ آفیسر، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور سے ان کی جانب سے گریجویشن کی گئی تھی جی، اور ہم نے دیکھا کہ اس سارے پروسیس میں ان کی خواہش یہ رہی کہ وہ سی ایس ایس کر سکیں اور ایک سی ایس پی آفیسر بن سکیں، تو اس معاملے میں ان کی جانب سے سی ایس ایس کی جی اٹیمپٹ دی گئی پہلی، اور 2013 یا 14 میں 43rd کامن جو تھا، جس کے ہم دیکھتے ہیں سی ٹی او اسلام آباد بھی 43rd کامن سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد میں متعدد آفیسرز اس کامن کے موجود ہیں، اس گروپ کو ان کی جانب سے جی سی ایس ایس میں کوالیفائی کرنے کے بعد جوائن کیا گیا تھا، اور او ایم جی جو گروپ یعنی کہ آفس مینجمنٹ جو گروپ ہے وہ ان کو ملا تھا۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ایک پاور ہنگر ہے، پاکستان میں ایک سی ایس پی کلاس کا ایک کلچر ہے کہ اختیارات چاہیے ہوتے ہیں، پاور ہنگر ہوتی ہے، تو اس تناظر میں یہ جو آفیسر تھے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر آفیسر جن کو پاکستان کے سی ایس ایس یعنی کہ سول بیوروکریسی میں وہ حصہ نہیں ملتا، وہ پی ایس پی گروپ کی خواہش کرتے ہیں، وہ پی ایس جو کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا گروپ ہے اس کی خواہش کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ایف ایس پی گروپ ہے یعنی کہ فارن سروس آف پاکستان کا جو گروپ ہے اس کی خواہش کرتے ہیں، تو ان آفیسر کی جانب سے بھی وہی کوشش کی گئی اور دوبارہ سے سی ایس ایس کیا گیا، اور 3 سال بعد دوبارہ سے یہ سی ایس ایس میں کامیاب ہوئے، 46 کامن ان کو ملا، اور بطور اے ایس پی جو ہے جی ان کو اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر ان کی جو ہے فائنل ٹریننگ ہوئی پولیس اکیڈمی میں، اور یہ بطور پولیس آفیسر جو ہے وہ سول بیوروکریسی کا یعنی کہ اس تمام نظام کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ سی ایس ایس کے بعد جب آپ کی ظاہر ہے الاٹمنٹ آپ کی ظاہر ہے اس حوالے سے آپ کو جب ایک ادارہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد طے یہ ہونا ہوتا ہے کہ آپ پہلی سروس کہاں کریں گے، تو ان کو بھیجا گیا بلوچستان میں، جب ان کی جانب سے 3 سال گزار لیے گئے، اس کے بعد جب ان کی ایس پی کے پروموشن ہونی تھی تو وہاں پر موجود جو ڈی آئی جی کوئٹہ تھے یعنی کہ معروف والا صاحب، ان کی جانب سے ان کی جو اے سی آر ہے وہ خراب کر دی گئی، اس میں کچھ اس طرح کے ریمارکس لکھے گئے جس کی بنیاد پر آئی جی نے ان کی جو کہ پروموشنل بورڈ ہوتا ہے اس میں آئی جی بلوچستان، آئی جی پنجاب، آئی جی کے پی، آئی جی جو سندھ ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ان کی پروموشن ریکمینڈ نہیں کی گئی، جو کہ ایک سول سروسز کے جو آفیسر ہیں ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، کیونکہ پری پلانڈ ان کی تمام تر سروسز ہوتی ہیں، ان کو پروموشن نہ ملا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اس وقت سرو کرنے والے ایس پی سٹی، ایس پی سیکیورٹی اسلام آباد اور ایس پی سوہان، یعنی کہ یہ تینوں آفیسر ان کے بیچ میٹ ہیں، وہ تینوں پروموٹ ہو گئے ایس پی، لیکن یہ اے ایس پی ہی رہے۔ مینٹل ہیلتھ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بگڑنے کا آغاز اس وقت سے ہوا، اور اس دوران ان کی جانب سے جو سوشل میڈیا پہ پیغامات شاعری کی صورت میں مختلف پیغامات جو ہے وہ جاری کیے جاتے رہے، اس میں شاعری ہی ہوتی رہی، لیکن شاعری کے پیچھے چھپا ہوا درد کوئی شاید دیکھ نہ سکا، لیکن ابھی یقین طور پر اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی سچویشن میں تب تھے۔ اس کے بعد ان کے دوست ہیں جی جو کہ خرم اشرف ان کا نام ہے، ایس پی سوہان، ان کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو ریکویسٹ کی گئی اور ریکمینڈ کیا گیا کہ ان کو اسلام آباد پولیس میں بلایا جائے، اسلام آباد پولیس کا ان کو حصہ بنایا گیا جہاز سے 2 ماہ پہلے، اور 2 ماہ پہلے جب ان کو بطور اے ایس پی یہ اسلام آباد پولیس کا حصہ بنے، لیکن چونکہ ان کی پروموشن ڈیو تھی اور یہ سینئر ہو چکے تھے، تو ان کو بطور ایس پی آئی 9 یعنی کہ انڈسٹریل ایریا جو اسلام آباد کا ہے، جو کہ وہ تمام تر ایریا جو کہ پنڈی کے ساتھ جڑنے والے تمام تر ایریاز کو کور کرتا ہے، یہ وہاں کے ایس پی بنے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بڑا اہم سوال ہے کہ اسلام آباد پولیس میں جو آئی جی اسلام آباد ہیں اگین کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ٹارگٹس کو میٹ کرنا جانتے ہیں، گولز کو اچیو کرنا جانتے ہیں، لیکن ان کی ایک میڈیکل پرابلم ہے، دیٹ از کہ وہ سو نہیں پاتے، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، میکسیمم 24 گھنٹوں میں 1.5 سے 2 گھنٹے وہ نیند پوری کر پاتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، نکل پڑتے ہیں فیلڈ میں، آپریشنز میں، مختلف معاملات میں وہ میٹنگز کال کیے رکھتے ہیں، تو اس سچویشن میں یہ بڑا مشکل ہے اسلام آباد پولیس کے وہ تمام تر آفیسرز جو کہ ان کی کمانڈ میں کام کر رہے ہیں، دے آر ہیپی کہ ہی از اے کمپیٹنٹ آفیسر، بٹ اسٹل 22 گھنٹے کا ہم نے اس سے پہلے بھی سوال محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ان سے بھی کیا تھا کہ جی 22 گھنٹے تک جو سروس ہے وہ باقاعدہ طور پر جو فورس کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا ہے، ایک شخص کے لیے یہ آسان ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام آفیسر کے لیے جس نے سوشل لائف کو مینیج کرنا ہے، فیملی کو مینیج کرنا ہے، دیر ادر نیڈس ٹو میٹ،
تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ فورس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو مینٹلی فزیکلی پریزنٹ رہنا پڑتا ہے 24/7. اور اس کے نتائج یہ برپا ہوئے ہیں کہ ایک آفیسر عدیل اکبر صاحب جو کہ ڈینگی ان کو پازیٹیو تھا, اس کے باوجود وہ ڈیوٹی پہ رہے. وہ ایک سٹریس کا شکار تھے, انڈر ظاہر ہے ابھی تک ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی, انڈر پریشر تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو مرید کے جیسے جو سینسٹیو معاملات آپ نے دیکھا اسلام آباد پولیس نے آپریشن کیا, وہاں ان کو بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جہاں پہ اکثر آفیسرز کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہاں پر حالات انتہائی کشیدہ تھے اور بال بچنے والی صورتحال جو ہے ان کو وہاں فیس کرنی پڑی, لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں بھیجا گیا. اب کل کے حوالے سے دیکھیے, ایک چونکہ قابل آفیسر تھے, سیکنڈ پوزیشن تھی, جب دوبارہ سے انہوں نے سی ایس ایس کیا تھا تو سیکنڈ پوزیشن اپنی بیچمین کی آئی تھی. تو ان کی جانب سے جو فل برائٹ اسکالرشپ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اس کے لیے اپلائی کیا گیا تھا. یہ شارٹ لسٹ ہو چکے تھے اور کہا یہ گیا تھا کہ آپ ٹافل یعنی کہ جو لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کریں, وہ ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ یو کین بی پارٹ آف دس اسکالرشپ پروگرام. تو آج یعنی کہ جس لمحے ہم بات کر رہے ہیں, آج ان کا ٹافل ٹیسٹ تھا, اس کی تیاری بھی کر رہے تھے اور ان کی جانب سے پرسوں جو ہے وہ جی باقاعدہ طور پر اپلیکیشن دی گئی تھی. اس میں بتایا گیا تھا کہ ہی از ڈینگی پازیٹیو پلس ہی از ٹرائنگ فار یو نو دس پروسیڈیجیس قسم کی جو آپ کی اسکالرشپ ہے اس پروگرام کے لیے کر رہے تھے. لیکن بہرحال جب اطلاعات یہ موصول ہوئیں کہ اچانک سے جب یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ان کی جانب سے اپنے گن مین سے جو ہے وہ, چونکہ اسلام آباد میں کلچر یہ ہے کہ گن مین کے پاس تو اسلحہ ہوتا ہے, لیکن نارملی ایس پی حضرات چونکہ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ویپنز موجود نہیں ہوتے. تو ان کی جانب سے اپنے گن مین جو ہے وہ گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھے, ان سے کلاشنکوف لی گئی اور ان کی جو گولی چلی وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایریا چہرے کا جو تھا یہاں پہ ان کی جی گولی لگی ان کو اور ان کی ڈیتھ تقریباً چند ہی منٹس بعد ہو گئی. اب ساری صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ اجی اسلام آباد جو ہے ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بائی مسٹیک ان کی جانب سے جو ہے وہ گولی چلائی گئی, گولی چلی. حالانکہ ویپن چلانے سے پہلے ان کی جانب سے جو ویپن چلانے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے تحت باقاعدہ طور پر جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ بھی لی گئی تھی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹینشنلی خود کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہوں گی. اور اسلام آباد میں 3 ڈی آئی جیز ہیں, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر, ڈی آئی جی سیکیورٹی اور ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد. ان تینوں کی قیادت میں ایک اہم جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے جو کہ پراپ کرے گی. اور باقاعدہ طور پر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آج اس کمیٹی کی جانب سے جو تحقیقات ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. فیملی اور دوست احباب اور کولیگز جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ جو کال پہ گفتگو ہوئی تھی وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے جو کہ پنجاب میں تعینات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ان کے ایک بیچمیٹ تھے وہ جو تعینات تھے, اور ان کی جانب سے اپنے پروموشن کے حوالے سے جو کہ ایزیومڈ باتیں ہیں, چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہوگی وہ اے سی آر نکلوائے گی, کال ریکارڈنگز نکلوائے گی, جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ان کی جو آخری بات ہے وہ کن سے ہوئی ہے. جب صحافیوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آخری بات اسلام آباد پر الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے چونکہ ایک روز قبل جب ان کی جانب سے چھٹی مانگی گئی تھی تو آج اسلام آباد سے ان کا رابطہ ہوا تھا, تو آج اسلام آباد کی جانب سے ان کو چھٹی دینے سے انکار کیا گیا تھا. تو سوالات یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ کیا وہ آخری کال جو کہ وجہ بنی ان کے سوسائڈ کی کیا وہ اسلام آباد کی تھی. تو اس سوال پر اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایک ہائی لیول میٹنگ میں تھے جہاں پر موبائل بھی الاؤ نہیں تھا اور وہ ان کے ساتھ گزشتہ 2 روز سے رابطے میں نہیں تھے. جس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جو بنائی گئی 3 ڈی آئی جیز پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ کس طرح سے فیملیز کے ساتھ رابطہ کرے گی, ان کولیگز کے ساتھ رابطہ کرے گی, وہ جو باقاعدہ طور پر کال ریکارڈز نکلیں گے اور جو تمام تر ڈیٹا نکلے گا اس کی بنیاد پر یہ دیکھا جا سکے گا کہ آیا یہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہے یا غلطی سے گولی چلی ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے اہم جو صورتحال بنی وہ تب بنی جب گزشتہ رات ان کے جو ڈاکٹر تھے جن کو ان کی جانب سے 1 روز قبل اپنی 3 سالہ بیٹی اور مسز کے ساتھ وزٹ کیا گیا تھا, ان کا سوشل میڈیا پہ پیغام زیر گردش آیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ میرے پاس آئے تھے, یہ سائیکولوجیکلی کافی ڈسٹرب تھے, ڈپریشن کا شکار تھے اور میں نے ان کو ریسٹ بھی ریکمنڈ کی تھی. پلس اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے ان کی بیوی کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ کسی بھی قسم کے جو جان لیوا ہتھیار ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک فورس سے تعلق تھا, پسٹل, چھریاں, گنز یا اس طرح کے چاقو یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے
یہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان چیزوں کو ان سے دور رکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک آفیسر جن کا اگلے ہی دن دنیا کی سب سے بڑی اسکالرشپ پروگرام کے لیے ان کا ٹیسٹ تھا، وہ ڈینگی پازیٹیو تھے، اس کے باوجود وہ ڈیوٹی پر موجود تھے اور ان کا پروموشن نہ ملنا ایک سول آفیسر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، وہ بھی ان کا ایک ایشو تھا۔ تو یہ ڈپریشن ساری جو ہے صورتحال بنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کی تحقیقات میں کیا جو ہے وہ آؤٹ کم سامنے آتے ہیں، لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس آفیسر کا، اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ اور یہ صورتحال نہ صرف ان کے ساتھ ہے بلکہ اسلام آباد پولیس میں سرو کرنے والے ہر آفیسر کے ساتھ ہے، اور ہماری ان آفیسرز کے ساتھ بھی بات ہوئی جو کہ اسلام آباد پولیس کا حصہ نہیں ہے، اور وہ خاصے خوش ہیں اس صورتحال میں، اس لیے کہ ان کو اس ڈپریشن کے ماحول میں کام نہیں کرنا پڑ رہا۔ اسلام آباد پولیس میں نفری کے مسائل ہیں، اسلام آباد پولیس میں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے جو پی ایس پی آفیسرز ہیں جن کو عمومی طور پر اسلام آباد جیسے اہم ایریا میں تعینات کیا جاتا ہے وہ یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کئی ڈی ایس پیز ہیں جن کو وقتی طور پر ایس پیز بنا کر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، کئی انسپیکٹرز ہیں جن کو ڈی ایس پی بنانا مجبوری بن گئی اسلام آباد پولیس کی، اور جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹس پیش کرے گی جس کی بنا پہ فیصلہ ہو سکے گا کہ آیا یہ ایک غلطی سے چلنے والی گولی کے نتیجے میں ہونے والی موت ہے یا سوسائیڈ کی کوشش کی گئی۔